الله 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 وفقني يا الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ماہ رمضان وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، اور من جملہ ان کتابوں کے جو ہدایت کا ذریعہ اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں، واضح الدلالت ہے۔ اس سے متعلق کچھ باتیں گزشتہ درس میں پیش کی جا چکی ہیں۔ جو باتیں باقی رہ گئی تھیں اور جن کے بیان کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے دو اوصاف ذکر کیے ہیں۔ پہلا وصف ہے ہدی للناس، کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق اور بلا امتیاز سرچشمہ ہدایت اور ذریعہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا کیا معنی؟ تو اس سلسلے میں یاد رہے، الدلالۃ بلطف، کسی کی لطف کے ساتھ اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، راستہ بتلانا، یہ دلالت کے اصلی معنی ہے۔ اور اہل علم حضرات جانتے ہیں کہ دلالت کے معنی راہ نمودن، راستہ دکھانا، اور ایک معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ ہدایت فی الحقیقت اللہ تبارک و تعالی ہی کا فعل ہے، اس میں کسی اور کا دخل اور عمل نہیں ہے۔ یہاں ہدی للناس کہا گیا، جبکہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیت میں ہدی للمتقین کہا گیا ہے۔ شاید آپ کے دل میں اس سلسلے میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہوگا، ہونا بھی چاہیے، کہ ایک جگہ ہدی للمتقین کہا گیا اور یہاں پر اسے ہدی للناس کہا گیا۔ تو یاد رکھیے، ہدایت کے مختلف 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا جو عام ہے، اور وہ دنیا کی تمام چیزوں کو حاصل ہیں، تمام مخلوقات کو شامل ہیں، دنیا کی کوئی مخلوق اس سے مستغنی نہیں ہے، چاہے وہ نباتات ہو،
جمادات ہو یا حیوانات ہو. جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا بھی فرمایا اور پیدا فرما کر اس کی رہنمائی بھی فرمائی. مثال کے طور پر انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے تو نکلنے کے بعد اس کو چون چون کرنا کس نے سکھایا؟ دانا چگنا کس نے سکھایا؟ یہ ہدا، یہ ہدایت ہے. کھانے پینے کے طریقے، رونے کا سلیقہ، ایک گائے کا بچہ، بکری کا بچہ، جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد جب اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کے تھن سے جو ہے دودھ پینے لگتا ہے. یہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی ہدایت دی ہے. دوسرا درجہ جو اس سے خاص ہے اور وہ ذوی العقول کے ساتھ خاص، خواہ وہ انسان ہو یا پھر جنات ہوں. اور یہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کے واسطے سے اور آسمانی کتابوں کے وسیلے سے اور ذریعے سے انسانوں تک پہنچتی ہے، جنات تک پہنچتی ہے. یہ دوسرا درجہ ہے ہدایت کا. یہاں جو ہدی للناس کہا گیا ہے، اس جگہ پر ہدایت کا یہی درجہ مراد ہے، ہدی للناس. اور قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی انبیاء کو ہادی کہا گیا ہے وہ اسی اعتبار سے کہا گیا، اس دوسرے درجے کے اعتبار سے ہادی کہا گیا ہے. اور جہاں نفی کی گئی ہے، مثال کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہاں اس دوسرے درجے کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں بعد میں جو تیسرا درجہ ذکر کروں گا اس کی نفی ہے کہ آپ کسی کو توفیق نہیں دے سکتے. تو اس دوسرے درجے کے اعتبار سے سارے ہی انبیاء جو ہیں اپنی اپنی قوم کے لیے کیا ہے؟ ہادی ہے، رہنما ہے. یہ دو درجے ہوئے. اب ہدایت کا تیسرا اور اخیری درجہ جو اخص الخاص ہے اور دوسرے درجے سے بھی زیادہ خاص ہے، یہ تیسرا درجہ ایسا ہے کہ جس کے درجات غیر محدود اور لامتناہی ہے، اس لیے اس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا، چاہے اپنے زمانے کا وہ قلندر ہو، ولی ہو، بلکہ چاہے وہ نبی ہو. جیسے سورہ فاتحہ میں ہم ہر نبی بھی پڑھتا ہے، ولی بھی پڑھتا ہے، ہر انسان پڑھتا ہے، عام خاص سبھی تلاوت کرتے. اہدنا الصراط المستقیم. ایک نبی مصلی پر کھڑے ہو کر بارگاہ ایزدی میں یہ عرض گزار ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو کیا نبی کو ہدایت حاصل نہیں ہوتی ہے؟ ایک ولی کامل بھی کہہ رہا ہے. معلوم ہوا کہ اس درجے سے کوئی بھی مستغنی نہیں. اور یہ ہدایت کا اخیری درجہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کے درجات غیر متناہی ہے، لامحدود ہے، اس لیے اس کی ضرورت انبیاء کو بھی ہے، جس کا دوسرا نام ہے توفیق الہی. اللہ کی توفیق سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا.
اور اس ہدایت کے درجات جیسے بھی میں نے بتایا لامتناہی ہے، غیر محدود ہے، تو ان درجات کو تو پانا ہے۔ لہذا ایک پیغمبر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ تو کل ملا کر جیسے کہ آپ نے سنا، ہدایت کے کتنے درجات ہوئے؟ 3۔ پہلا درجہ ہدایت عامہ، وہ کائنات کی ہر چیز کو شامل ہے۔ دوسرا درجہ یہ انسانوں کے لیے ہے، جناتوں کے لیے ہے، جو انبیاء اور جو ہے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انسانوں کو اور جناتوں کو جو ہے حاصل ہوتے ہیں۔ اب جو مان لیتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ کافر رہتا ہے۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا جو سب سے زیادہ خاص ہے، جس سے انبیاء اور اولیاء بھی مستغنی نہیں ہو سکتے، وہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ وہ اس سے انتفاع کرتے، فائدہ اٹھاتے، بے اعتبار انتفاع کی بھی تخصیص ہے۔ بہرحال ھدی للناس کہا گیا۔ آپ کے ذہن میں شاید یہ سوال آ رہا ہوگا کہ قرآن میں ہم نے پڑھا ہے بہت ساری جگہوں پر واللہ لا یہدی القوم الظالمین، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہیں گے کہ یہاں تو اللہ نفی کر رہا ہے، میں نہیں دیتا ہدایت ظالموں کو اور فاسقوں کو۔ تو جناب یہ جو نفی کی گئی ہے کہ ظالمین کو اور فاسقین کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اس سے یہ تیسرے درجے کی ہدایت مراد ہے، یعنی اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے فسق میں جو ہے ترقی کرنے کی وجہ سے۔ اور یہی آخری درجہ جو تیسرا ہے ہدایت کا، انسان کی ترقی کا میدان ہے۔ انسان کی ترقی کا یہ کیا ہے؟ میدان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ جس سے قرآنی ہدایات کو قبول کرنا اور انہیں قبول کر کے ان پر عمل کرنا انسان کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ جی، تو اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ اس درجہ ہدایت میں زیادتی اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ قرآن کا پہلا وصف ھدی للناس ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ وبینات من الھدی والفرقان، کہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، یہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں یا صحیفے ہیں، ان تمام میں قرآن کو ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ دیکھو آپ یہاں بھی آپ غور کریں گے الفاظ قرآنیہ پر بھی، تو آپ کو فرق سمجھ میں آئے گا کہ توریت، انجیل، زبور یا آسمانی کتابیں یہ بھی باعث ہدایت ہے، سبب ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے، نور ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، اور واضح الدلالت بھی ہے، وہ بینہ ہے، خدا بھی ہے اور بینہ بھی ہے۔ مگر یہاں قرآن کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے، آپ دیکھیے ہدا کا لفظ واحد لایا گیا، مفرد لایا گیا، اور بینات یہ بینتن کی جمع ہے، جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا۔ تو ہدا کو صیغہ مفرد اور بینات کو صیغہ جمع سے تعبیر کرنے میں یہ نقطہ چھپا ہوا ہے کہ قرآن دیگر آسمانی کتابوں پر فوقیت رکھتا ہے، اپنی ایک خاص امتیازی شان رکھتا ہے، اسی لیے بینات کے لفظ کو صیغہ جمع سے تعبیر کیا گیا کہ قرآن کا ہر جز، ہر حرف
اور ہر اس کا جو ہے جز یہ بینہ ہے. دیگر آسمانی کتابوں کا یہ حال نہیں. وہ قرآن کی طرح اس کا ہر جز اور ہر حرف بینہ نہیں. اسی لیے بینات کو صیغہ جمع سے تعبیر کیا گیا اور ہدا کو صیغہ مفرد سے کیا کیا گیا ہے؟ تعبیر کیا گیا ہے. تو دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ، اور قرآن یہ بھی ایک آسمانی جو ہے کتاب ہے، اور وہ مقدس کتاب ہے، اور صرف کتاب ہی نہیں بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیا ہیں؟ متکلم ہیں. اللہ نے خود اس کا کیا کیا ہے؟ تکلم فرمایا ہے. یہ شرف اور بزرگی اور جو ہے عظمت قرآن مجید کو کیا ہے؟ حاصل ہے. اللہ نے فرمایا من الہدی والفرقان، من جملہ ان کتابوں کے جو ذریعہ ہدایت ہے اور فارق بین الحق والباطل. جیسے دیگر کتابیں جو ہے وہ بھی ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان کیا کرتی ہیں؟ امتیاز کرتی ہیں، فرق کرتی ہیں. اسی طرح قرآن مجید بھی کیا ہے؟ فارق بین الحق والباطل بھی ہے اور سرچشمہ ہدایت بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سبھی اور سارے ہی انسانیت کو اس کو اپنے لیے جو ہے ذریعہ ہدایت بنانے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ کتاب ہدایت ہے میرے بھائیوں، یہ کوئی تعویذ گنڈے کی کتاب نہیں، کتاب ہدایت ہے. یہ ہم صرف اس کو طاقوں میں سجا کے رکھ لیں، یا کوئی کسی کا انتقال ہو تو اس کے سراہنے پر سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ رعد پڑھ لے، اس لیے نہیں ہے. اور اپنے جو ہے رزق میں فراخی کے لیے جو ہے سورہ واقعہ مغرب بعد پڑھ لے اور صبح فجر بعد جو ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر لے. نہیں، صرف اس لیے نہیں نازل کیا گیا قرآن، طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں، بلکہ تلاوت کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات ہے اس پر عمل پیرا ہونا. اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.